اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے پہلے 18 رکوع سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ابتدائی 4 رکوع جو ہیں وہ عام نوعیت کے ہیں، لیکن ان میں بھی یہود کی طرف اشارے موجود ہیں۔ چوتھے رکوع کے آغاز سے 15ویں رکوع کی ابتدائی 2 آیات تک ان 10 رکوعوں میں ساری بات جو ہے وہ بنی اسرائیل سے کی گئی ہے، الا یہ کہ ایک جگہ اہل ایمان سے خطاب کیا گیا اور کچھ مشرکین مکہ کا بھی حصہ اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل 2 شاخیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جو بڑے تھے، جبکہ دوسری بیوی حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کے 12 بیٹوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنائے، یعنی کہ 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس وادی غیر ذی زرع میں آباد کیا تھا، جن سے ایک نسل بنی اسماعیل چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو ملی، لیکن ان کے بعد تقریباً 3000 سال تک اس سلسلہ نسب میں کوئی نبی نہیں آیا۔ نبوت کا سلسلہ دوسری شاخ میں چلا گیا جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سب نبی تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تک 1400 برس مسلسل ایسے ہی بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ایک تیسری شاخ بنی کتورہ بھی تھی۔ یہ آپ علیہ السلام کی تیسری اہلیہ کتورہ سے تھی۔ انہی میں سے بنی مدین یا بنی مدیان تھے جن میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل میں نبوت کا سلسلہ منقطع رہا، یہاں تک کہ تقریباً 3000 سال بعد محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد امامت الناس سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل سے موجودہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتقل ہو گئی۔ اس انتقال امامت کے وقت بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے ان کے اور بنی اسماعیل کے مابین قدر مشترک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے لیے بات کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جد امجد بھی ابراہیم علیہ السلام ہی تھے اور یہ دوسری نسل بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی ہے۔ اس حوالے سے یہ سمجھ لیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور اب اسے اہل توحید کا مرکز بنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ 15ویں رکوع سے 18ویں رکوع تک یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے اس کا اصل مضمون تحویل قبلہ ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے طویل سفر حیات کا خلاصہ لب لباب ہی امتحان و آزمائش ہے، جس کے لیے قرآن کی اصطلاح ابتلا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابتلا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان کی پوری داستان ابتلا کو چند الفاظ میں سمو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چند الفاظ میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری جو شخصیت ہے اس کا ایک عکس آپ کو دے دیا ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ کا لفظ ان تمام امتحانات کا نتیجہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ان سب میں پورا اترے، ان سب میں پاس ہو گئے، ہر امتحان میں نمایاں حیثیت سے کامیابی حاصل کی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، انہوں نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری نسل کے بارے میں بھی یہی وعدہ ہے یا نہیں؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا۔ اللہ یہ فرما رہا ہے یعنی تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان سے متعلق ہمارا یہ وعدہ ہے، لیکن یہ عہد نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل سے ہو وہ اس کا مصداق بن جائے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ اور اسے امن کا گھر
قرار دے دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ دور جدید کے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ پوری جگہ ہے، پوری جگہ ہی مقام ابراہیم ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آباد ہوئے تھے۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے، اور اس کے بارے میں پختہ روایات ہیں کہ جس طرح حجر اسود جنت سے آیا تھا، ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے لایا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران آپ علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے تھے، اور جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی تھی اس کے لیے یہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اس پتھر پر آپ علیہ السلام کے قدموں کا نشان بھی ہے۔ یہی پتھر مقام ابراہیم ہے جو اب بھی محفوظ ہے۔ بیت اللہ کا طواف مکمل کر کے اس کے قریب 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حکم کیا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ ان سے دونوں طرح کی تطہیر مراد ہے، ظاہری صفائی بھی ہو، گندگی نہ ہو تاکہ زائرین آئیں اور ان کے دلوں میں کدورت پیدا نہ ہو، انہیں کوفت نہ ہو، اور تطہیر باطنی کا بھی اہتمام ہو کہ وہاں توحید کا چرچا ہو، کسی طرح کا کوئی کفر و شرک در نہ آنے پائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار اس جگہ کو امن کی جگہ بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہاں آباد ہونے والوں یعنی بنی اسماعیل علیہ السلام کو پھلوں کا رزق عطا کر جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی احتیاط برتی اور اپنی ساری اولاد کے لیے یہ دعا نہیں کی، بلکہ صرف ان کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ پہلی دعا میں وَمِن ذُرِّيَّتِي کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا لا ينال عہد الظالمین، لیکن یہاں معاملہ مختلف نظر آتا ہے۔ قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کفر کرے گا تو اس کو بھی میں دنیا میں چند روزہ زندگی کا ساز و سامان تو دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان سے محروم ہوں گے انہیں میں امامت میں شامل نہیں کروں گا، لیکن بہرحال دنیاوی زندگی کا مال و متاع تو انہیں بھی دیا جائے گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے کشاں کشاں لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، باپ بیٹا دونوں بیت اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ یہاں لفظ قواعد آیا ہے، اسے نوٹ کر لیں کہ یہ قاعدہ کی جمع ہے، بنیادوں کو کہا جاتا ہے، قاعدہ بنیادوں کو۔ اس لفظ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے اصل معمار اور بانی نہیں ہیں۔ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ سورہ آل عمران میں الفاظ آئے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کم و بیش 4000 برس کے دوران روئے ارضی پر کوئی مسجد تعمیر نہ ہوئی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا سب سے پہلا گھر یہی کعبہ تھا۔ امتداد زمانہ سے اس کی صرف بنیادیں باقی رہ گئی تھیں، اور چونکہ یہ وادی میں واقع تھا جو سیلاب کا راستہ تھا، لہٰذا سیلاب کی وجہ سے اس کی سب دیواریں بہہ گئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کو پھر سے اٹھایا۔ سورۃ الحج میں یہ مضمون تفصیل سے موجود ہے۔ جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، ہماری اس کوشش اور ہماری اس محنت و مشقت کو قبول فرما۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 13 برس تھی۔ آپ علیہ السلام اس کام میں اپنے والد محترم کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
اور اے ہمارے رب ہمیں اپنا مطیع فرما بنائے رکھ۔ نوٹ کیجئے یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، تو میں اور آپ اگر اپنے بارے میں مطمئن ہو جائیں میری موت لازماً حق پر ہوگی، اسلام پر ہوگی، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ چنانچہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنا مطیع فرما بنائے رکھ، کہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کسے اپنا مطیع فرما بنا کے رکھتا ہے اور کسے نہیں۔ انسان کے تو خمیر میں ہے بھٹکنا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مطیع فرما بنائے رکھے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہم دونوں کی نسلوں سے ایک امت اٹھائیو جو تیری فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کرنے کے قاعدے بتلا دے۔ اے پروردگار تیرا یہ گھر تو ہم نے بنا دیا، اب اس کی زیارت سے متعلق جو رسومات ہیں، جو مناسک حج ہیں، وہ ہمیں سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی توجہ فرما، ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو ہی ہے بہت زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ رَبَّنَا وَبَعِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں اٹھائیو ایک رسول خود انہی میں سے۔ فیہم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل یعنی بنی اسماعیل مراد ہے۔ وہ دونوں دعا کر رہے تھے کہ پروردگار ہماری اس نسل میں سے ایک رسول مبعوث فرمانا جو انہی میں سے ہو، باہر کا نہ ہو، تاکہ ان کے اور ان کے درمیان اجنبیت کا کوئی پردہ نہ ہو۔ یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب کا صرف پڑھ کر سنا دینا تو بہت آسان کام ہے، اس کے بعد کتاب اور اس میں موجود حکمت کی تعلیم دینا اور اسے دلوں میں بٹھانا اہم تر ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے اور ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہنے دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا۔